السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ گلوبل میمن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ورلڈ میمن ڈے کا انعقاد 10 اپریل کو کیا گیا۔ یہ عالمی دن امریکہ، برطانیہ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور ساؤتھ افریقہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔ خواتین، بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں نے تقاریر کی۔ حکومت بجلی چوری روکنے کے حوالے سے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بارشوں سے جہاں نقصان ہوا وہاں امداد پہنچائی جائے۔ بجلی کی ترسیلی نظام کی استعداد کار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ نئے قرض کے لیے مذاکرات، آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ابھی بہت سے مسائل حل طلب ہیں۔ ٹیکس کے حوالے سے زیادہ شفاف ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی پر ڈاکوں کی یلغار ہو گئی ہے۔ نسرین جلیل کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کس قسم کی حکومت ہے۔ علی خورشیدی کا کہنا ہے کہ ان حالات میں ایم کیو ایم خاموش نہیں رہے گی، جلد لائحہ عمل دیں گے۔ جہاز پر موجود پاکستانیوں کی موجودگی، حکومت کا ایران سے رابطہ۔ ایران کے قبضے میں لیے گئے جہاز پر موجود 2 پاکستانیوں کی جلد رہائی متوقع۔ اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے نے معلومات تہران تک پہنچا دی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ طوفانی بارشوں کے دوران حادثات میں 17 سے زائد افراد جاں بحق۔ کراچی میں بارش کا اسپیل، محکمہ موسمیات کی نئی پیشن گوئی سامنے آ گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. گلوبل میمن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام 10 اپریل کو ورلڈ میمن ڈے منایا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گلوبل میمن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام 10 اپریل کو ورلڈ میمن ڈے منایا گیا۔ یہ عالم دن امریکہ، برطانیہ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور ساؤتھ افریقہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس عالم دن پر خواتین، بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں نے خوبصورت تقاریر کی، کیک کاٹے اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ یہ تقریب گلوبل میمن آرگنائزیشن کے فاؤنڈر اور چیئرمین انیس داوڑہ کے گھر میں منعقد کی گئی، جس میں گلوبل میمن آرگنائزیشن کے وائس چیئرمین اور ٹرسٹی عمر میمن، میڈیا سیل کے پریزیڈنٹ حارث عمر، گلوبل میمن آرگنائزیشن کے لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ مریم عمران نے شرکت کی۔ سب نے کیک کٹنگ سیریمنی کی، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی اور تمام میمن کمیونٹی کے لیے دعائیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے حکومت بجلی چوری روکنے کے حوالے سے پرعزم ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت بجلی چوری روکنے کے حوالے سے پرعزم ہے۔ بجلی کے شعبے سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے سسٹم کی حالت بہت ہی بری ہے، جتنی بھی کاوشیں کریں گے وہ کم ہوں گی۔ ٹرانسمیشن کی کمزوریوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو تمام اقدامات ضائع جائیں گے۔ سرپلس بجلی کو مارجن پرائس پر لانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بارشیں ہو رہی ہیں جس سے پن بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ بارشوں سے جہاں نقصان ہوا وہاں امداد پہنچائی جائے۔ NDMA کو کہا ہے کہ صوبوں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بجلی کے ترسیلی نظام کی استعداد کار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ بجلی چوری روکنے کے لیے پنجاب کی کاوش قابل تعریف ہے۔ دیگر صوبے بھی بجلی چوری روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ ورلڈ کلاس کنسلٹنٹس موجود ہیں، ان کو لے کر آئیں تاکہ وہ رپورٹس دیں اور ہم تیزی کے ساتھ اس سمت میں آگے بڑھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سسٹم کی حالت بہت ہی بری ہے، جتنی بھی کاوشیں کریں گے وہ کم ہوں گی۔ ٹرانسمیشن کی کمزوریوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو تمام اقدامات ضائع جائیں گے۔ سرپلس بجلی کو مارجن پرائس پر لانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں بجلی کے بلین ڈالرز کے منصوبے ہیں۔ ٹینکر مافیا ملک کی دولت کو نچوڑ رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے نئے قرض کے لیے مذاکرات طویل اور مشکل ہو سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے نئے قرض کے لیے مذاکرات طویل اور مشکل ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق
IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینو جارجیوا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو ابھی بھی بہت سے مسائل حل کرنے ہیں۔ کرسٹالینو جارجیوا کا کہنا تھا کہ پاکستان IMF سے نیا قرض لینے کا خواہش مند ہے، تاہم پاکستان میں ابھی بہت سے مسائل حل طلب ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس کے حوالے سے زیادہ شفاف ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے موجودہ IMF کا پروگرام کامیابی سے پورا کیا اور پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے، تاہم پاکستان کے لیے نئے قرض کے لیے مذاکرات طویل اور مشکل ہو سکتے ہیں۔ خیال رہے پاکستانی وفد IMF سے نئے قرض کے حصول کے لیے واشنگٹن پہنچ گیا ہے۔ پاکستانی وفد IMF سے نئے قرض کے پیکج کی درخواست کرے گا۔ واضح رہے کہ IMF اور عالمی بینک کا سالانہ اجلاس آج سے واشنگٹن میں شروع ہوگا، جس میں وزیر خزانہ کی سربراہی میں پاکستانی وفد IMF سے قرض کے نئے پروگرام کے لیے درخواست کرے گا۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ذرائع نے کہا ہے کہ IMF کے ساتھ نئے قرض پروگرام کے لیے ابتدائی پلان پر کام ہو رہا ہے۔ نئے قرض پروگرام کے حجم اور دورانیے کو تاحال حتمی شکل نہیں دی گئی۔ نیا قرض پروگرام 3 سال یا اس سے زائد عرصے کے لیے اور 6 سے 8 ارب ڈالرز کا ہو سکتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان کی رہنما نسرین جلیل نے کہا ہے کہ کراچی پر ڈاکوؤں کی یلغار ہو گئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رہنما نسرین جلیل نے کہا ہے کہ کراچی پر ڈاکوؤں کی یلغار ہو گئی ہے۔ کراچی میں علی خورشیدی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نسرین جلیل نے کہا کہ ہم لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے علی خورشیدی نے کہا کہ اسٹریٹ کرائم سے کوئی گلی شارہ محفوظ نہیں۔ اس سال کے 3 ماہ میں 59 افراد قتل ہو چکے ہیں۔ پولیس یہاں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ نسرین جلیل کا کہنا تھا کہ عوام کے غم و غصے کو روکنا ہمارے بس میں نہیں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کس قسم کی حکومت ہے۔ علی خورشیدی کا کہنا ہے کہ وزیر کہتے ہیں کہ MQM خوامخواہ واویلا کر رہی ہے۔ 700 سے زائد افراد اسٹریٹ کرائمز میں زخمی ہو چکے ہیں۔ MQM کے رہنما کا کہنا ہے کہ کراچی میں روز 1000 سے زائد موبائل فون چھینے جاتے ہیں۔ بیشتر افراد تھانہ کلچر کی وجہ سے FIR نہیں کٹواتے۔ سال میں 10 ارب 80 کروڑ روپے کے موبائل چھینے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 15 سال سے آپ کی حکمرانی ہے اور ملبہ عبوری حکومت پر ڈال دیتے ہیں۔ سندھ حکومت کے وزیر کو اپنے بیانات پر معافی مانگنی چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جرائم کو روکا نہیں جائے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ کہیں پولیس پشت پناہی تو نہیں کر رہی۔ ان حالات میں MQM خاموش نہیں رہے گی، جلد لائحہ عمل دیں گے۔ ایرانی افواج کی جانب سے قبضے میں لیے گئے جہاز پر 2 پاکستانیوں کی موجودگی کا معاملہ دفتر خارجہ نے ایرانی حکومت کے سامنے اٹھا دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایرانی فوج کی جانب سے قبضے میں لیے گئے جہاز پر 2 پاکستانیوں کی موجودگی کا معاملہ دفتر خارجہ نے ایرانی حکومت کے سامنے اٹھا دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی سفارت خانے کو بحری جہاز پر موجود دونوں پاکستانیوں کی مکمل تفصیلات دے دی گئیں۔ اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے نے معلومات تہران تک پہنچا دی۔ دونوں پاکستانیوں کی جلد رہائی کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ شام میں ایران کے قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی مسلح افواج نے آبنائے ہرمز کے قریب اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک تجارتی بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا تھا۔ پرتگالی پرچم والا MSC ایریز نامی تجارتی بحری جہاز متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ سے بھارت کی طرف روانہ ہوا تھا۔ جہاز میں عملے کے 25 افراد موجود ہیں، جن میں سے 17 بھارتی شہری بتائے جا رہے ہیں۔ اس جہاز کا تعلق لندن میں قائم زوڈیاک میری ٹائم سے ہے، جو اسرائیلی ارب پتی ایال اوفر اور اس کے خاندان کے زیر انتظام زوڈیاک گروپ کا ایک حصہ ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے جہاز کو قبضے میں لینے کے اعلان کے بعد اسرائیلی فوج نے خبردار کیا تھا کہ ایران کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے دوران حادثات میں 17 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے اور نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے دوران حادثات میں 17 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے اور نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ژالہ باری اور لینڈ سلائیڈنگ نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ بلوچستان میں آسمانی بجلی اور چھتیں گرنے سمیت مختلف حادثات میں 10 افراد زندگی کی بازی ہار گئے اور 20 سے زائد گھروں کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ خیبر پختونخوا میں 3 بچوں سمیت 7 افراد لقمہ اجل بنے اور 10 زخمی ہوئے۔ پسنی میں آبادیاں زیر آب آ گئیں، جبکہ گھر کی چھت اور اسکول کی دیوار گر گئی۔ بولان ندی میں طغیانی کے باعث پنجرہ پل کے مقام پر راستہ بند ہونے کے باعث سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ ہرنائی اور گردونواہ میں بارش اور ندی میں طغیانی سے ہرنائی کوئٹہ روڈ پر ٹریفک معطل ہے۔ 4 گھنٹے کی مسلسل بارشوں نے گوادر کو ڈبو دیا۔ پسنی میں 90 ملی میٹر بارش کے بعد سیلابی صورتحال ہے۔ اسکولوں، گھروں اور دکانوں میں پانی گھس گیا۔
آبادیاں زیر آب آ گئیں جبکہ گھر کی چھت اور اسکول کی دیوار گر گئی۔ پنجگور میں طوفانی ہواؤں سے بجلی کے کھمبے گر گئے اور گھروں پر لگے سولر پینل بھی اکھڑ گئے۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارش، برف باری اور لینڈ سلائڈنگ کے دوران حادثات پیش آئے اور مختلف اضلاع میں 15 مکانات کو نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا میں بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے درجنوں مکانات تباہ ہو گئے اور دیواریں اور چھتیں گرنے سے مجموعی طور پر 84 مکانات کو نقصان پہنچا، جبکہ اپر اور لوئر چترال کو جوڑنے والی شاہراہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند ہے۔ سوات میں کالام روڈ بند ہونے سے سیاح رل گئے، جبکہ شانگلہ کی صورتحال بھی مختلف نہیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج بھی ہلکی بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دن بھر مطلع ابر آلود رہے گا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں کالے بادلوں کا راج برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کراچی کا موسم آج ابر آلود رہے گا اور ساحلی علاقوں میں آج بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں ہلکی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری رہے گا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 83% ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ دوسرا مغربی ہواؤں کا سلسلہ 17 اپریل کو داخل ہوگا۔ دوسرے سسٹم میں ہوائیں بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے گزرتے ہوئے کراچی میں داخل ہوں گی۔ سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ دوسرے اسپیل کے زیر اثر کراچی میں تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔ 18 اور 19 اپریل کو کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب لاہور میں موسم بدستور خوشگوار ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے اور شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ یاد رہے گزشتہ روز کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سے بارش کا سلسلہ جاری رہا، تاہم بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔